پھر اپنے آپ کو دے کر بطور کفارہ، پھر اپنے آپ کو دے کر بطور کفارہ مسیح نے اپنا لہو دار پر نچوڑ دیا۔ پھر اپنے آپ کو دے کر بطور کفارہ مسیح نے اپنا لہو دار پر نچوڑ دیا، اٹھا کے کندھوں پہ بار گراں گناہوں کا، اٹھا کے کندھوں پہ بار گراں گناہوں کا، خدا کے بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا، اٹھا کے کندھوں پہ بار گراں گناہوں کا، خدا کے بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا، غضب کے نوئے بشر کی غلاظتوں کے سبب، غضب کے نوئے بشر کی غلاظتوں کے سبب، سنا ہے اس کے خدا نے بھی اس کو چھوڑ دیا، غضب کے نوئے بشر کی غلاظتوں کے سبب، سنا ہے اس کے خدا نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم رہنمائے متنفسین، آقائے عالمین، محسن انسانیت اور نجات دہندہ آدمیت کی صلیبی موت کا نظارہ کرنے کے لیے آج کے دن جمع ہیں، اور ہماری ساری کی ساری توجہ اور ہمارا سارے کا سارا دھیان اس کے مقدس ہونٹوں پر لگا ہوا ہے، کیونکہ آج کے دن جو کچھ اس کی مقدس زبان سے اور اس کے پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے گا وہ بنی آدم کے حق میں حرف آخر ہوگا۔ اور آج کا دن اگرچہ آقائے متنفسین کے لیے، رہنمائے عالمین کے لیے، نجات دہندہ آدمیت کے لیے اور محسن انسانیت کے لیے نہایت کرب کا دن ہے، نہایت اذیت کا دن ہے، نہایت ملال کا دن ہے، نہایت غم کا دن ہے اور نہایت دکھ کا دن ہے، لیکن بنی آدم کے لیے خوش بختی کا، خوش نصیبی کا، خوش قسمتی کا دن ہے، کیونکہ صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع نے اپنے آپ کو بنی آدم کے گناہوں کے فدیے کے طور پر کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں پیش کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کفارے کے طور پر ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں پیش کر دیا ہے، تاکہ بنی آدم کی خطائیں، بنی آدم کے گناہ، بنی آدم کی بد کرداریاں، بنی آدم کی حرام کاریاں، بنی آدم کے تمام گنونے، گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال اور کردار و گفتار کی تلافی ہو سکے، ازالہ ہو سکے، تدارک ہو سکے اور مداوع ہو سکے۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو فدیے کے طور پر،
کفارے کے طور پر زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے حضور میں پیش کر دیا۔ اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم نے جہاں پر بزرگ یسایہ نبی کی معرفت، اس مرد کامل اور مرد غالب کی آمد کی نوید سنائی تھی، اس مرد غالب اور مرد کامل کی آمد کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا تھا، وہیں پر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے بزرگ یسایہ نبی کی معرفت یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ مرد غالب اور مرد کامل بنی آدم کی بدکرداریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی خطاؤں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی حرام کاریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی ریاکاریوں کا بوجھ اٹھائے گا، بنی آدم کی فریب کاریوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ الغرض بنی آدم کے تمام گنونے گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال اور کردار و گفتار کا بوجھ اٹھائے گا، اور اس کی جان کفارے کے طور پر اور فدیے کے طور پر زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے حضور میں پیش کی جائے گی، تاکہ اس کے خون بہانے کے باعث، اس کے کچلے جانے کے باعث، اس کے مار کھانے کے باعث اور اس کے صلیب پر مر جانے کے باعث بنی آدم کو زندہ خدا کے ساتھ، حقیقی خدا کے ساتھ، حتمی خدا کے ساتھ، لا تبدیل خدا کے ساتھ اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے ساتھ اپنے رشتوں کو استوار کرنے کا استحقاق اور اعزاز ملے۔ چنانچہ بزرگ یسایہ نبی نے ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حکم سے یوں پیشن گوئی کی تھی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی۔ یسایہ نبی کے پاکیزہ اور مقدس صحیفے کا 53 باب اور اس کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 703 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی،
تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یسایہ نبی کے مقدس اور پاکیزہ صحیفے کا 53 باب اور اس کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 703 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر اس حقیقت کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح اس حقیقت کا پورے طور پر ادراک رکھتے تھے، یعنی آپ کو مکمل طور پر اس بات کا علم تھا کہ آپ بنی آدم کی خطاؤں کی خاطر، آپ بنی آدم کے گناہوں کی خاطر، آپ بنی آدم کی غلاظتوں کی خاطر، آپ بنی آدم کی نجاستوں کی خاطر، آپ بنی آدم کی حماقتوں کی خاطر، آپ بنی آدم کی قباحتوں کی خاطر، آپ بنی آدم کی خباثتوں کی خاطر، آپ بنی آدم کی ضلالتوں کی خاطر، اور آپ بنی آدم کی شرارتوں کی خاطر گائل کیے جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو کفارے کے طور پر اور فدیے کے طور پر اپنے آسمانی باپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تاکہ بنی آدم کے گناہوں کا، بنی آدم کی خطاؤں کا، بنی آدم کی تقصیروں کا اور بنی آدم کی بد کرداریوں کا کفارہ اور فدیہ ادا کیا جائے، اور بندوں کے اور خدا کے درمیانی ٹوٹے ہوئے رشتوں کی بحالی کے کام کو تکمیلی شکل دی جا سکے۔ آپ آواز بلند بڑے کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ پھر سنیے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 24 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح کے خون بہائے بغیر، خداوند یسوع مسیح کے گائل ہوئے بغیر، خداوند یسوع مسیح کے صلیب اٹھائے بغیر اور خداوند یسوع مسیح کے دکھ سہے بغیر بنی آدم کی خطاؤں کا، بنی آدم کے گناہوں کا، بنی آدم کی تقصیروں کا اور بنی آدم کی بدکرداریوں کا ازالہ ممکن نہ تھا، تلافی ممکن نہ تھی، تدارک ممکن نہ تھا اور مداوع ممکن نہ تھا؟ نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ بائبل کے زندہ خدا کا، بائبل کے حقیقی خدا کا، بائبل کے حتمی خدا کا، بائبل کے لا تبدیل خدا کا اور بائبل کے ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کا ایک اٹل اور ٹھوس قانون تھا
کہ بغیر خون بہائے معافی کا حصول ناممکن ہے، بغیر خون بہائے پاکیزگی کا حصول ناممکن ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہاں یوم کفارہ کے موقع پر سردار کاہن مخصوص جانور کا خون قادر مطلق کے مذبح پر چھڑکا کرتا تھا تاکہ قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے، قوم کی خطاؤں کا کفارہ ادا ہو سکے، قوم کی تقصیروں کا کفارہ ادا ہو سکے اور قوم کی بد کرداریوں کا کفارہ ادا ہو سکے۔ لیکن جب بھیڑوں کا لہو، جب بکروں کا لہو، جب مینڈوں کا لہو، جب بیلوں کا لہو اور جب دیگر جانوروں کا لہو بنی آدم کی غلاظتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی حماقتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی نجاستوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی قباحتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی خباثتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی ضلالتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی بطالتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی شرارتوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی بد کرداریوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی ریاکاریوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی مکاریوں اور عیاریوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی فریب کاریوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی چوریوں چکاریوں کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی گنونی فطرت کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی گنونی جبلت کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، بنی آدم کی گنونی خصلت کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا اور بنی آدم کی گنونی طبیعت کو دھونے کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔ تو ایک پاکیزہ، ایک پوتر، ایک مقدس اور ایک بے عیب برہ کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ خدا نے اپنے روح کو انسانی شکل دے کر، انسانیت کا لباس دے کر، بشریت کی پوشاک دے کر اور آدمیت کا لبادہ دے کر زمین پر انسانوں کا فدیہ اور کفارہ ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ اور اسی زاویے اور عقیدے کے تحت رسول نے کہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، اور سبب میں بتا چکا ہوں کہ قادر مطلق کے قانون کے مطابق چیزیں بغیر خون بہائے پاکیزہ نہیں ہوتی، گناہ بغیر خون بہائے معاف نہیں ہوتے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔
इब्रानियों के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के मुकद्दस और पाकीज़ा ख़त का नामा बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 218 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। चुनाचे खुदा के पाकीज़ा बेटे को बतौर बर्रा कुर्बान होना पड़ा और बनी आदम की खताओं, गुनाहों, बदियों और तकसीरों की खातर इवजी बनना पड़ा, फिदवी बनना पड़ा और अपने आप को बतौर फिदिया और बतौर कफारा जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के हजूर में उंडेलना पड़ा, ताकि बनी आदम की खताओं का, गुनाहों का, तकसीरों का और बदकिरदारियों का इलाज मुमकिन हो सके, मदावा मुमकिन हो सके, तदारक मुमकिन हो सके, अजाला मुमकिन हो सके और तलाफी मुमकिन हो सके और बनी आदम कादर मुतलक को बाप कहने का हक रखें। चुनाचे आज के दिन उसने सलीब पर अपनी जान को उंडेलना पसंद किया और मुफक्रीन ने कहा, ईमानदारों ने कहा, पाकबाजों ने कहा और रास्तबाजों ने कहा, फिर अपने आप को देकर बतौर कफारा मसीह ने अपना लहू दौर पर नचोड़ दिया, उठा के कंधों पे बारे गरां गुनाहों का, खुदा के बंदों का रिश्ता खुदा से जोड़ दिया। गजब के नोए बशर की गलाजतों के सबब सुना है उसके खुदा ने भी उसको छोड़ दिया। हमने सलीब पर लटके हुए मसीहा के होंठों से अब तक 3 कलमात सुने हैं। आपने नस्ल इंसानी के गुनाहों की मुआफ़ी की खातर अपने आसमानी बाप के हजूर में कीलों से छिदे हुए हाथ उठाते हुए दरखास्त की और अर्ज किया, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। बाद अज़ां अपने मुकद्दस होंठों को एक बार फिर जुम्बश देते हुए आपने फरमाया, ऐ डाकू, अगर तू अपने आप को गुनहगार तस्लीम करे और मुझे अपने बादशाह की हैसियत से कबूल करे और इस बात की ज़रूरत को महसूस करे कि मेरे खून के बायस तेरे गुनाह मुआफ़ हो जाए और तू मेरे आसमानी बाप के फिरदौस में दाखिल होने के लायक बन जाए, तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बाद अज़ां आपने मोहब्बत के सारे तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी वालिदा मोहतरमा को अपने शागिर्द के सपुर्द किया और अपने शागिर्द को वालिदा मोहतरमा को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। अब के चौथी बार सलीब पर लटके हुए मसीहा के होंठ हिलने लगे हैं और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 33 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मसीह खुदावंद के मुकद्दस होंठों से और
پاکیزہ زبان سے نکلا ہوا یہ چوتھا کلمہ ایک بار پھر سے سنیے۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی پاکیزہ اور زندگی بخش انجیل متی رسول کی معرفت، اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 33 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ میری اور آپ کی خطاؤں کے لیے، وہ جنوبیوں اور شمالیوں کی خطاؤں کے لیے، وہ مشرقیوں اور مغربیوں کی خطاؤں کے لیے، وہ گوروں اور کالوں کی خطاؤں کے لیے، وہ امیروں اور غریبوں کی خطاؤں کے لیے، وہ بادشاہوں اور گداگاروں کی خطاؤں کے لیے، الغرض وہ تمام کی تمام نسل انسانی کی خطاؤں کے لیے چھوڑا گیا، نہیں تو اس کی ذات اقدس میں بال برابر عیب نہ تھا، بال برابر کھوٹ نہ تھا، بال برابر چھل نہ تھا، بال برابر نقص نہ تھا، بال برابر خامی نہ تھی، بال برابر کمزوری نہ تھی، بال برابر داغ نہ تھا، بال برابر دھبا نہ تھا، بال برابر جھری نہ تھی، بال برابر گناہ نہ تھا، بال برابر خطا نہ تھی، بال برابر حکم عدولی نہ تھی، بال برابر نافرمانی نہ تھی، بال برابر بدی نہ تھی، بال برابر تاریکی نہ تھی۔ وہ میری اور آپ کی بد کرداریوں کی خاطر چھوڑا گیا، اور چھوڑا کیوں گیا؟ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا نہایت پاکیزہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، یہاں تک پاکیزہ ہے کہ پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ جناب بزرگ حبقوق نبی قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی فطرت کے متعلق فرماتے ہیں، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ پھر سنیے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ حبقوق نبی کا مقدس اور پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 876 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، اور مسیح خداوند کے کندھوں پر سارے کے سارے جنوبیوں کے گناہوں کی غلاظتیں لادی گئیں، سارے کے سارے شمالیوں کے گناہوں کی غلاظتیں لادی گئیں، سارے کے سارے مشرقیوں کے گناہوں کی غلاظتیں لادی گئیں، اور سارے کے سارے مغربیوں کے گناہوں کی غلاظتیں لادی گئیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا جو نہایت پاکیزہ ہے اور بدی پر نگاہ نہیں کر سکتا اور کج رفتاری کو دیکھ نہیں سکتا، جس نے ایک گناہ کے بدلے میں اپنے مقرب فرشتے کو آسمان کی بلندیوں پر سے
زمین کی پستیوں میں پھینک دیا اور اس کو شیطان کا نام دیا، جس نے ایک گناہ کے بدلے میں آدم اور حوا کو یعنی اپنے محبوبوں کو اپنے پاکیزہ باغ سے نکال دیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اس برہ کی طرف کیا نگاہ کرے جس کے کندھوں پر تمام کی تمام نسل انسانی کی غلاظتیں لادی گئی ہوں، حماقتیں لادی گئی ہوں، خباثتیں لادی گئی ہوں، نجاستیں لادی گئی ہوں، ضلالتیں لادی گئی ہوں، قباحتیں لادی گئی ہوں، بطالتیں لادی گئی ہوں، شرارتیں لادی گئی ہوں، حرام کاریاں لادی گئی ہوں، زناکاریاں لادی گئی ہوں، ریاکاریاں لادی گئی ہوں، فریب کاریاں لادی گئی ہوں، حکم عدولیاں لادی گئی ہوں، نافرمانیاں لادی گئی ہوں، الغرض تمام کی تمام نسل انسانی کے گنونے گٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال لادے گئے ہوں۔ اس برہ کی طرف وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کیسے نگاہ ڈالے گا؟ چنانچہ مسیح خداوند بطور برہ قربانی، بطور کفارہ، بطور فدیہ، بطور عوضی چھوڑا گیا، اور یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ ملال، یہ کرب، یہ درد اور یہ غم اس کے تمام صلیبی سفر میں آنے والے تمام کے تمام مراحل میں سے کڑوا مرحلہ تھا۔ چنانچہ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کلمہ کفارہ کا کلمہ کہلاتا ہے، اور بطور برہ خداوند یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی قربانی، یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کی مصلوبیت زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے حضور میں پیش کی گئی، قبول کی گئی۔ مجھے اور آپ کو اس کی کفارہ بخش اور فدیہ بخش موت سے فائدہ اٹھانا ہے، استفادہ کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ اپنی بد کرداریوں، خطاؤں، گناہوں اور بدیوں سے چھوٹ کر قادر مطلق کے ساتھ اپنے رشتوں کی بحالی کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے کاملیت اور ابدیت کی راہوں پر بڑھتے چلے جائیں، اور آخرکار خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے نئے نظام کائنات میں یعنی نئے شہر یروشلم میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔